تبارک و تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، احسن الخالقین ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں ہوں، درود و سلام ہوں ہادی کائنات خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے آخری پیغمبر کے طور پر مبعوث فرمایا۔ اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء پر، آپ کے صحابہ پر اور خصوصی طور پر آپ کے اہل بیت پر۔ اللہ پاک نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے نہ پڑھے ہوئے لوگوں میں انہی میں سے رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ رب العزت کے احکام و آیات کی تلاوت فرماتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور دانائی سکھانے والے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے واضح طور پر گمراہی میں تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے ہمارے محبوب پیغمبر یہ بات فرمائیے کہ کیا وہ لوگ جو صاحب علم ہیں اور جو صاحب علم نہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف اور صرف اللہ رب العزت کا خشیت وہ انسان اختیار کرتے ہیں جو اہل علم ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم، جو انسان علم کے طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو انسان کوئی معمولی بھی رستہ اختیار کرتا ہے جس رستے کی بنا پر وہ علم کی تلاش میں ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العزت اس کے عوض میں اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور یقیناً فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ طالب العلم، اور یقیناً ایک علم کا طالب، يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں جو بھی مخلوق ہے، زمین میں جو کوئی بھی ہے، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ وہ مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور یقیناً ایک صاحب علم انسان کی فضیلت
اس انسان پر جو صرف عبادت گزار ہے لیکن عالم نہیں ہے، ایسے ہی ہے جس طرح چاند ہو باقی ستاروں کی نسبت۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور یقیناً انبیاء نے دینار اور درہم یہ وراثت میں نہیں ترک کیے کبھی بھی۔ انما ورثوا العلم، اور انہوں نے تو وراثت میں ٹھہرایا ہے اپنی علم کو۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو انسان بھی اس کو لے لے یقیناً اس نے بہت بڑا نصیبہ اپنی قسمت میں کر لیا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں دو چیزوں پر رشک کرنا بنتا ہے۔ ایک وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا کر رکھا ہو اور پھر اسے اللہ رب العزت کی رضا اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی توفیق دے دے۔ اس کے بارے میں انسان کو دل میں خواہش رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی یہی توفیق دے مال دینے کے بعد۔ دوسرا فرماتے ہیں جس انسان پر رشک ہو سکتا ہے وہ انسان ہے جس انسان کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، اس پر عمل کی توفیق ہے اور پھر وہ اس علم کو آگے پہنچاتا ہے، تو دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے بھی علم عطا کرے، اس پر عمل کروں، سکھاؤں اور اس کے مطابق لوگوں میں فیصلے کروں۔ علم اسلام کی نظر میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ آپ نے علم کی، اہل علم کی کس طرح سرپرستی فرمائی اور کس طرح اس دنیا میں نور علم کو عام کیا، اس کی بنا پر مسلمانوں نے کس طرح دنیا میں عروج اور بلندی اور عزت پائی، اور اس کے نہ ہونے کی بنا پر کس قہر ذلت میں اور کس بھنور میں اور کس بلیک ہول میں انسانیت گر جاتی ہے۔ انہی چند چیزوں کا انشاءاللہ العزیز تذکرہ کروں گا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ساتھ اس دنیا کو اس وقت منور کیا جس وقت کوئی انسان علم کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں علم کی فضیلت بیان کی، اس کو ایک گویا کہ پارس قرار دیا ہے، جس چیز کے ساتھ بھی لگ جائے وہ سونا ہی بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی انسان خاندانی ہو، دولت مند ہو، بڑے طبقے بڑی برادری کے ساتھ اس کا تعلق ہو، یا اس کے والدین پست ہوں، گھٹیا ہوں، لوگوں کی نگاہوں میں حقیر خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، اس سے ماورا ہے علم۔ علم ان سب سے ماورا ہے۔ جو انسان بھی اس کو لے لے وہ دنیا والوں کی آنکھوں کا تارا بن سکتا ہے۔ یہ کچھ نہیں مانگتا، نہ برادری، نہ خاندان، نہ رنگت، نہ قد کاٹ، کچھ نہیں مانگتا، صرف اس کے لیے جستجو، اس کے لیے محنت، جس کی بنا پر پھر یہ انسان کے سر پہ تاج رکھ دیتا ہے۔ علم ایک نور ہے جس کی بنا پر اس دنیا کو سینکڑوں انسانوں نے منور کیا، جس کی بنا پر انسان کی ایک سوچ بدل جاتی ہے، ایک ایسی اینک ہے جس کے ساتھ انسان اور ہی طرح سے اس دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرمایا کرتے تھے، رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ رب العزت کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم عطا کر دیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ہماری قسمت میں جو علم رکھ دیا ہے، اس کی بنا پر جو ہمیں سکون دلی طور پر اور دلی طور پر اطمینان جو ہمیں
حاصل ہے، اگر اس کا علم امراء کو، سیاستدانوں کو، بڑے لوگوں کو مل جائے تو تلواروں سے ہمارے ساتھ لڑائی کریں کہ اطمینان قلبی ہمیں دے دو۔ چنانچہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی سوچ بدل دیتا ہے، انسان کی عادات بدل دیتا ہے، انسان کے اخلاق بدل دیتا ہے، اس کو ذلت سے عروج دے دیتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل عدم علم، جہالت ایک ایسا بنور ہے، ایک ایسا بلیک ہول ہے، اور ایک ایسی حیوانیت اور جراثیم کی منڈی ہے جو ہر قسم کی بیماری انسان کے جسم میں لگا دیتی ہے۔ جہالت انسان کو بد اخلاق بنا دیتی ہے، اس کو نشہ آور بھی بنا دیتی ہے، اس کو دنیا کی ذلت کے ساتھ آخرت کی ذلت کا طوق بھی اس کے گلے میں ڈال دیتی ہے۔ یعنی ایک ایسی مرکزی چیز ہے، مرکزی چیز جو دنیا کی ہر اچھائی کو چھین لیتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، گھر گھر، مدرسے کی صورت میں، مسجد کی صورت میں، لوگوں کی تعیناتی کی صورت میں ہر قسم کی کوشش کی کہ اس علم کے نور کو عام کر دیا جائے۔ آپ اس کے لیے صرف مدارس پر نہیں رہے، میں نے دار ارقم بنا دیا ہے، میں نے اصحاب صفہ کو جمع کر لیا، نو آپ نے گھر گھر میں اس نور کو پہنچانے کی کوشش کی، جو ابھی ہم انشاءاللہ العظیم مثالوں سے دیکھیں گے۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم ایک خاص لوگوں کا حق تھا۔ ہندوؤں کے ہاں ایک خاص خاندان تھا، یونانیوں کے ہاں ایک خاص خاندان تھا، وہ علم حاصل کر سکتے، نسل در نسل۔ عام لوگوں کے لیے یہ حرف ممنوع تھا، عام لوگ اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، منع تھا۔ صرف خاص خاندان ہیں جو اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ نسل در نسل وہی اس کی امیر ٹھہریں گے۔ باقی لوگ وہ حیوانوں کی طرح زندگی بسر کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، میدانوں میں رہیں گے یا وہ کھیتوں میں رہیں گے، اور اہل علم بس وہی اس کے امیر رہیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ تاج ہے، جو پہن لے سو پہن لے، اس کے لیے کسی کو بھی خاندانی وجاہت اور مقام کی ضرورت نہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا احسان تھا کہ آپ نے اس علم کو ایسا عام کیا ہے۔ وہ عرب جو ایک بنجر زمین تھی، بنجر، یہ میرے مالک کی حکمت ہے۔ دنیا میں بہت سارے علاقے پائے جاتے ہیں پہاڑی، ان پر بڑی قیمتی لکڑی پیدا ہوتی ہے، ان پر بڑے قیمتی پھل پیدا ہوتے ہیں، ان سے چشمے نکلتے ہیں، ان سے کوئلہ نکلتا ہے، کئی کچھ نکلتا ہے، لیکن عرب کے جو پہاڑ ہیں نا، ان پہ کوئی پودا نہیں نظر آتا، ان پہ کوئی درخت نہیں نظر آتا، ان میں سے چشمے نظر نہیں آتے، لیکن میرا مالک ہے، وہ احسن الخالقین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ اس نے کائنات کو منور کرنے کے لیے اس چشمے کو ان بے آب و گیا بنجر پہاڑوں سے جاری فرما دیا ہے، جس نے پوری دنیا کو بارونق کر دیا ہے۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ بروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے بتلا دیا چند اشعار۔ پوری دنیا کو منور کر دیا ہے اس نور نے، جس کو اللہ رب العزت نے سرزمین عرب میں جو ہے نا وہ مبعوث فرمایا۔ اور وہ پتھر گویا کہ ان کو ہیرے بنا دیا تراش کر، جن پتھر دل انسانوں کو سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ اپنے سے مغلوب انسان کو اپنا غلام بنا لو۔ اس کا مال لوٹنا تمہارا پیدائشی حق ہے، طاقتور انسان کا حق ہے کہ کمزور کو غلام بنا لے، ان کی عورتوں کو اپنی باندیاں بنا لے، ان کے مال کو اپنے قبضے میں کر لے، یہ وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کندن بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، میرے ابا جی کہا کرتے تھے، عمر تم کو تو جنگل میں اونٹ چرانے کا بھی ڈنگ نہیں آتا، تم زندگی میں کرو گے کیا؟ اور پھر جس وقت اس ہیرا تراش اور ماہر جوہری کے ہاتھوں میں آئے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آئے تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اللہ رب العزت نے اس وقت وہ بنا دیا کہ کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا سبب ہو۔ ایک دن حضرت عمر ایک منڈی میں گئے، ایک تاجر سے پوچھا تم کو تجارت کے اصول آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، کیسے تولنا ہے، کیسے ماپنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، زکوٰۃ کا کیا، کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اب میں دروازہ اپنا دکان کا دروازہ بند کر دوں، پہلے جا کر علم حاصل کرو، تجارت کے اصول سیکھو، اس کے بعد تمہیں اجازت ہو کہ منڈی میں دروازہ اپنی دکان کھول لو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لوگوں کو تنخواہ کے مقرر کر دیتے، تم محلے میں جاؤ، تم گاؤں میں چلے جاؤ، تم فلاں قصبے میں چلے جاؤ، لوگوں کو علم سکھاؤ۔ اس کے بعد لوگوں کو بھیجتے کہ لوگوں سے پوچھو کہ اس کو علم نہیں ہے، اس کو ہم سزا دے دیں گے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہیرے کس نے تراشے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضا جو بڑی آلودہ تھی اس کو منور کر دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت، صاحب علم کی فضیلت، عالم کی فضیلت، اس کے والدین کی فضیلت، جو انسان اس پر خرچ کرتا ہے اس کی فضیلت، اس کا مقام دنیا میں آخرت میں ہر ایک کو الگ الگ بیان کر دیا ہے۔ جو انسان گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوله من سامع۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، اس نے میرے فرامین کو سنا، اللہ پاک میں پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، یاد کیا ہے، پھر یاد کر کے اس کو آگے پہنچایا۔ ہو سکتا ہے جس کو تم نے وہ اچھی بات پہنچائی ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس کو تم سے زیادہ بہتر طور پر اپنے عمل میں لانے والا ہو، اس کو بہتر طور پر سمجھنے والا ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش باش رکھے، اس انسان کو تر و تازہ رکھے۔ ایسے ہی آپ فرماتے ہیں جو انسان علم کے لیے نکلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں جانے کا رستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ آپ سے ایک آدمی نے ایک دن عرض کیا کہ رسول جو ہم کر رہے ہیں دنیا میں کیا یہ طے شدہ معاملے ہیں یا ہم کرتے ہیں تو اللہ پاک کو علم ہوتا ہے؟ اب ہمیں یہ ایسے معاملات ہیں جو طے شدہ ہیں۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا ففیما العمل، اللہ کے رسول پھر یہ ہمارے عمل کس کھاتے میں گئے؟ معاملہ تو پہلے طے شدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل میسر لما خلق لہ، ہر انسان کو اللہ پاک وہ توفیق دے دیتا ہے، اس کے اعمال وہ بنا دیتا ہے جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو گویا کہ وہ انسان جو علم کی دل میں وقار رکھتا ہے، عزت رکھتا ہے، جستجو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے احوال پیدا کر دیتا ہے جس کی بنا پر آسانی کے ساتھ وہ اصحاب الجنہ میں بن جاتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ پاک فرماتے ہیں جنت کا رستہ اختیار کرنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے جو انسان علم کے لیے سفر اختیار کر لے۔ ایسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ آدمی جو علم کے لیے نکلتا ہے، آسمانوں کی مخلوق، زمین کی مخلوق، سمندر کی مخلوق، حتیٰ کہ فضا میں اڑنے والے پرندے اور بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں، ان کا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ یہ صرف میرا مالک ہی شمار کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سب اس انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو علم سکھاتا ہے، علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی سکھاتا ہے، اس کے لیے ساری کائنات دعا کر رہی ہے۔ ایسی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جو اس پر انفاق فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ، اس دنیا اور دنیا رہنے والوں پر اللہ رب العزت کی بے برکتی ہے، پھٹکار ہے، لعنت ہے، سوائے اس کے
جو علم سیکھ رہا ہے، جو علم سکھا رہا ہے، اور جو اس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ باقی سب حیوانیت ہے۔ یہی ایک علم ہے، یہی ایک نور ہے جس کی بنا پہ اللہ رب العزت کی انسان کو شناخت ہوتی ہے، جس کی بنا پر انسان کو اللہ پاک نے فرشتوں سے برتر فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جناب آدم علیہ السلام کو اس سارے واقعہ کے بعد ملائکوں کو کہا تھا کہ اس کو سجدہ کر۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں روشنی کا مینار علم کی صورت میں واضح کیا، واضح فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کے نام سے ایک حویلی میں اس کا بندوبست فرمایا، اور اس وقت فرمایا جس وقت اسلام کا نام لینا اپنے آپ کو موت میں دھکیلنا تھا۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ یہ کام آپ نے صرف مدارس کی صورت تک نہیں رہنے دیا، مسجد تک نہیں رہنے دیا، یہ مسجد نبوی اپنی جگہ ہے، اصحاب صفا اپنی جگہ ہے، دار ارقم اپنی جگہ ہیں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو مقرر فرمایا جس کا نام تھا مصعب بن عمیر۔ یہ گھر گھر جا کر علم کی شمع روشن کراتا تھا، گھر گھر میں۔ آپ جیسے کو مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، مدینہ منورہ کا شاید ہی کو گھر ہو جس میں علم کی روشنی پہنچ نہ چکی ہو۔ اور یہ کون تھا؟ کسی عالم کا بیٹا، کوئی تنخواہ دار آدمی کا بیٹا، کسی قاری صاحب کا بیٹا نہیں، ایک بہت بڑے لینڈ لارڈ، بڑے امیر کا بچہ۔ اور پھر اس پر مزید یہ ہوا کہ یہ بچہ یتیم ہو گیا۔ جائیداد، ٹوٹل جائیداد، بے تحاشا جائیداد سی اس بچے کی، لیکن اس کی ماں نے اور اس کے چچا نے بچے کو ایمان کی دولت کی بنا پر گھر سے نکال دیا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہیرے کو تراشا اور پھر اس کو مدینہ منورہ جانے سے پہلے مدینہ منورہ بھیج دیا۔ 16-17 سال کی عمر، اس سال کے بچے پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ اس کو آپ موبائل دے دیں، آپ کسی طور پر یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ اس میں وہ علم سیکھے گا، قرآن پاک سیکھے گا، قرآن پاک کا تعلیم سیکھے گا، اس میں تقاریر سیکھے گا، اس میں اپنے اسکول کے سبجیکٹ پر وہ رہے گا۔ آپ کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی اس بچے کے لیے جس کے ہاتھ میں آپ نے موبائل دے دیا۔ یہ تربیت تھی اس استاذ کی جو جس قدر لوگوں کو کہتا تھا اس سے زیادہ علم تھا اس کے پاس، اور اس سے زیادہ اس کے پاس عمل تھا۔ علم اور اس کے ساتھ عمل، یہ ایک بہت بڑا فرق پڑ گیا ہے جو ہمارا اور ماضی کا تھا۔ علم اور عمل جس وقت دو الگ ہوتے ہیں، خواہ وہ استاد ہے یا والدین ہیں یا وہ مربی ہے، جو کوئی بھی ہے، جیسے کہ علم اور عمل میں تفریق پڑ جاتی ہے تو وہی جو منبع علم بنتا ہے وہی لوگوں کے لیے منبع شر بن جاتا ہے۔ بہت سارے ہم نے وہ اساتذہ دیکھے یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں ہوم ٹیوشن پڑھاتے ہوئے جو لوگوں کی ناموسوں اور عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے ہیں۔ یہ 16-17 سال کا بچہ، آپ نے اس کو مدینہ منورہ اپنا نیبرا کر بھیجا، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں ہر گھر میں علم کی شمع روشن ہو چکی تھی۔ اور یہی وہ نوجوان تھا جس وقت جنگ احد میں یہ شہید ہوا۔ آپ کے ساتھ شکل و شباہت اس کی بڑی ملتی تھی۔ لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ اکرام میں بڑی کھلبلی سی مچ گئی، پریشانی کا عالم ہوا، لیکن اس کے بعد معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا ہے۔ بہرحال رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے عورتوں کا الگ انتظام کیا۔ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے اور دیگر صحابہ کرام بھی، ہمیں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا جس کا حل نہیں ملتا، ہم کس کے پاس پہنچتے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس۔ باقی تمام امہات المومنین، ان کی سیرتیں آپ پڑھ لیں، ان کے علم اور عمل کا کوئی نہ کوئی آپ کو کردار ایسا ملے گا جو زندگی سنوار دے۔ وہ سیدہ ام حبیبہ ہوں، ابو سفیان کی بیٹی،
رضی اللہ تعالی عنہما، یا وہ سیدہ ام سلمہ ہوں، وہ سیدہ زینب ہوں، وہ سیدہ جویریہ ہوں، جو بھی ہوں، جتنے بھی امہات المومنین ان کی زندگی میں ایک ایک دو دو سبق ایسے آپ کو ملیں گے کہ پوری زندگی سنور جائے. لیکن یہ خصوصی طور پر جو امہات المومنین میں تھی، ان کی ایک خاص عادت تھی کہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں جو علم کی شمع روشن ہوتی تھی، درس و دروس ہوتے تھے، جمعہ ہوتا تھا. چونکہ یہ چیزوں میں شمولیت عورتوں کے لیے ضروری تو نہیں تھی، لیکن اماں جان کا گھر مسجد کے پاس تھا اور درمیان میں صرف دیوار حائل تھی. چنانچہ وہ تمام علوم جن کا چشمہ، جن کا فیض جاری ہوتا تھا مدینہ منورہ کی مسجد میں، اماں جی کے وہ کان میں پڑتے تھے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جس مسئلے کا حل ہمیں درافت نہ ہوتا، ہم اماں جی کے پاس رجوع کرتے. اور پھر خصوصی طور پر دو چیزیں اللہ پاک نے دنیا میں رکھی، ایک تربیت اور ایک معاش. تربیت اصل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے پاس رکھ دی ہے، خاوند اس کا معاون بن سکتا ہے اس میں. معاش کی ذمہ داری اللہ پاک نے انسان پر رکھ دی ہے، اور عورت اس کی معاون تو بن سکتی ہے لیکن معاش حاصل نہیں کر سکتی. اگر عورت معاش پہ نکل جائے اور خاوند صرف تربیت پہ چلا جائے اور معاش کو چھوڑ جائے، یہ نظام کائنات ختم ہو کر رہ جائے گا. اور یہی وہ صورتحال ہے جو اس وقت دنیا کو لاحق ہے. عورت چاہتی ہے میں معاش میں کندھے سے کندھا ملا کر چلوں، اور انسان ناکامی کی طرف جا رہا ہے. بہرحال رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی سرپرستی اس طرح کی ہے. عجیب ایک واقعہ پیش ہوا جنگ بدر میں. بدترین دشمن حملہ آور ہوا مدینہ منورہ پر. آپ نے 70 دشمنوں کو پکڑا اور فرمایا ہر ایک انسان کو چھوڑا جا سکتا ہے اگر ہمارے 10 بچوں کو وہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں. اس لیے کہ مدینہ منورہ کے لوگ یہ اکثر طور پر زراعت پیشہ تھے، اور زراعت پیشہ انسان جو ہے وہ علم کے ساتھ خاص تعلق نہیں رکھتے ہیں، اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم چیز پتہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی وہ لوگ جو 10 بچوں کو سکھا کر پڑھنا جا سکتے ہیں نا، آپ نے ان لوگوں کے سامنے اپنی تربیت رکھی. آپ نے وہ تربیت یافتہ لوگ جن کے گھروں میں ان کو باندھا ہوا تھا، ان کا عکس اور ان کا پرتو ان قیدیوں میں پڑ رہا تھا، جس کی بنا پر اکثریت ان کی مسلمان ہو گئی تھی. بعد میں شمامہ کو آپ نے باندھا ہی تھا نا مسجد میں، اور 3 دن تک اپنا کلچر، اپنی تربیت، اپنا ماحول دیا تھا نا، اس کو تبلیغ نہیں آپ نے کی. لیکن 3 دن کے بعد چوری نے کیا کہا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے 10 بچوں کو تعلیم کی ذمہ داری ان کو لگائی کہ تمہاری آزادی کا پروانہ دیا جائے گا جب 10 بچوں کو لکھنا آ جائے. لیکن انہی ایام میں ان پر ایک ایسا اخلاق کا اثر ڈالا، ایک ماحول کا اثر ڈالا، اور اپنے تربیت یافتہ انسان جس کے گھروں میں وہ انسان بندھے ہوئے تھے ان کا ایک پرتو اور عکس ڈالا. ان کی اکثریت مسلمان ہو گئی. ان چیزوں کی ہمارے ہاں کمی ہے. عالم سمجھتا ہے کہ میرا کام علم ہے، جس طرح ایک لوم اور دکان چلانے والے کا کام علم ہے، اس کا وہ بھی پیشہ ہے، یہ بھی پیشہ ہے، وہ بھی معاش ہے، یہ بھی معاش ہے. حالانکہ یہ تو انبیاء کا پیشہ تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء سونا چاندی اپنی وراثت میں نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں. یہی مسئلہ امت کو لاحق ہوا ہے نا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت مانگی. جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پاس ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا فرمان وہ بلند تر ہے ہر ایک چیز سے، قانون. اور آپ فرماتے تھے نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم آپ کے خادم ہیں، خدمت گزاری ہمارے لیے شرف ہے، اپنی اولاد سے زیادہ آپ کی سرپرستی کرنا ہمارا حق بنتا ہے. جس طرح سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے یہ سر کو جو عزت ملی ہے خاندان نبوت کی بنا پر ملی ہے. لیکن وہ اختلاف آج تک امت میں پڑا ہوا ہے کہ سیدہ کو وراثت کیوں نہ دی. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سیدہ کے پاپا جان نے کیا کہا تھا. مسئلہ اصل چیز وراثت کا نہیں ہے، مسئلہ چیز ہے کہ ضروریات زندگی
کیا وہ حل ہوں گی؟ وہ حل ہوں گی بغیر صدقے کے مال کے، بغیر زکوٰۃ کے مال کے۔ امت پر فرض ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اس کی کفالت کرے، اور ان کا فرض ہے کہ وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا عام لوگوں سے زیادہ پاس کرے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھایا۔ ان میں سے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ قیدی جن کو کچھ بچوں کو سکھانا ان کا معاوضہ ٹھہرا تھا، ایک آدمی ان میں سے اپنا واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک گھر میں بندھا ہوا تھا اور حکم یہ ہوا تھا اپنے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ قاتل ہیں، کوئی تاجر نہیں پکڑے، میدان جنگ میں قاتلین پکڑے ہیں نا، جن کو موقع مل جاتا تو وہ اینٹ سے اینٹ بجاتے تھے مدینہ منورہ کی۔ بلکہ یہ افواہ بھی پھیل گئی تھی مدینہ منورہ میں، بدر کے موقع پہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں، اور جتنے مسلمان ہیں سب شہید ہو گئے ہیں، اور ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر، لشکر لے کر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ یہ افواہ پھیل گئی تھی۔ یہ ایسے بدترین دشمن تھے، اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا تھا اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایک آدمی بیان کرتا ہے میں جس گھر میں بندھا ہوا تھا آپ کا یہ فرمان تھا، چونکہ بچوں کو ان کی روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی مجھے، لیکن روزانہ تازہ کھانا پیش کیا جاتا تھا، اس لیے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے اس علم کو دنیا کو روشنی دی ہے، وگرنہ عرب کیا یہ دنیا جہالت کا ایک منبع تھا، اور جہالت ہر جگہ پھوٹ رہی تھی۔ اگر کسی کو اجازت تھی علم کی تو وہ بھی خصوصی خاندانوں کو تھی، عام لوگ اس کے بارے میں جاننے کی ان کو اجازت تک نہیں تھی۔ ایسے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک انداز تھا۔ آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، بہت ساری حدیث میں آپ کو ملے گا، آپ پوچھتے ہیں من المفلس اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، کلاش کون ہے، ڈیفالٹر کون ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں صحابہ نے کہا جس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ جس کے پاس پیسے کے لیے سامان ہے، نہ تو سامان ہے اس کے پاس ہے نہ پیسہ، وہ آدمی جو ہے نا فقیر ہے۔ آپ ہوتے نہیں، جس کے پاس سرمایہ ہے بہت زیادہ، لیکن وہ قیامت نہ آئے گا ذرا بہادہ، حاجی صاحب ہے، تہجد گزار ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ساری نیکیاں ہیں، لیکن ذرا بہادہ، اس کو مارا ہے، اکلا مالا ہادہ، اس کا مال کھایا ہے، شتم ہادہ، اس کو گالی دی ہے، صفا کا دمہ ہادہ، اس کا خون بہایا ہے۔ اس انسان کو ان لوگوں کی جو مظلوم تھے دنیا میں، نیکیاں اس کی ان کو بانٹ دی جائیں گی۔ اگر حاجی صاحب کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ان کی برائیاں اس کے سر پہ رکھی جائیں گی، اور پھر اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کا ڈیفالٹ اور مفلس یہ انسان۔ آپ ویسے بھی بتا سکتے تھے نا، لیکن آپ میں من المفلس، جانتے ہو کون مفلس ہے؟ آپ ایک دن پوچھنے لگے ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے، ہر موسم میں وہ لوگوں کے لیے فائدے مند ہے۔ جس طرح ایک مسلمان ہے نا، وہ دولت مند نہیں ہے، لیکن اخلاق کی عادت تو اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ نہ دولت ہونے کا مطلب بد اخلاقی تو نہیں ہے نا بھائی، دولت آ جانے کا مطلب تکبر ہے کیا؟ نہیں، مومن کا یہ فلسفہ ہے، دولت مند ہے یا فقیر، خوشی میں ہے یا غمی میں، لوگوں کے لیے وہ راحت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مومن کی ہے۔ حالانکہ سارے لوگ وہاں پر رہنے والے، بستی ہے ایک چھوٹی مدینہ منورہ، باہر جاتے آتے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کھجور کا درخت ہے، گرمی ہو یا سردی، پھل بھی دیتا ہے، سائے بھی دیتا ہے، اس کی ٹہنیاں تک انسانوں کے کام آتی ہیں، یہ مجسمہ نفع ہی ہے انسانوں کے لیے۔ اس طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا لوگوں کو تعلیم دینے کا۔ ایسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے ثمرات دیے۔ آپ جانتے ہیں عرب کی حالت کیا تھی اس سے پہلے کہ آپ ہم پر تشریف لائیں؟ میں نے پہلے عرض کیا، طاقتور آدمی کمزور آدمی کو قتل کرنا وہ اپنا حق سمجھتا تھا، غریب کا مال کھانا اپنا حق سمجھتا تھا، اس کے بیوی بچوں کو، بھائیوں کو غلام بنانا اپنا حق سمجھتا تھا۔ طاقتور کو یہ سارے حقوق حاصل تھے، اور دنیا کا کوئی قانون عرب میں رائج نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی عرب پر آج تک کسی بھی حملہ آور نے حملہ نہیں کیا تھا۔
حملہ تو آدمی وہاں کرتا ہے نا جہاں کچھ ملے گا. ایک آدمی نے حملہ کیا تھا اور وہ صرف دولت کے لیے نہیں تھا، وہ صرف مکہ مکرمہ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، اور وہ تھا ابرا، لیکن اس کو بھی اللہ پاک نے اپنے مقصد میں ناکام فرما دیا. اس کے علاوہ عرب میں کچھ تھا ہی نہیں کوئی حملہ آور آئے. اس قدر بیابان، ریگستان، اٹھتی ہوئی ریتیں اور بغیر درختوں بغیر چشموں کے وہ پہاڑ جن کو دوپہر کے وقت انسان دیکھے تو اس کی آنکھوں میں پانی اتر آئے. خشک فضا. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر علم کی روشن جلائی، جس کی بنا پر یہ خود ہی روشن نہیں ہوا ہے جس طرح کی زیرو کا بلب ہوتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ بجلی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. ہماری بھی اکثر لوگوں کی یہی صورتحال ہے. ہم اس قدر علم رکھتے ہیں، اس قدر عمل کرتے ہیں. بتائیں کہ مسلمان ہیں، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے بھائی. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. آپ فرماتے ہیں ہمارا ایک ایک آدمی اپنی اپنی جگہ پر وہ ذمہ دار ہے. یہ ذمہ داری والی زندگی ہمیں اپنانی چاہیے، زیرو کا بلب نہیں بننا چاہیے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو صرف یہ نہیں بنایا کہ وہ خود منور بن گئے، صاحب ایمان بن گئے، نہیں، پوری دنیا کو روشن کر دیا. کون سا علاقہ تھا جو عربوں نے وہاں پر علم کا نور نہیں پھیلایا؟ وہ یورپ ہو یا وہ ایشیا ہو یا افریقہ ہو یا اندلس ہو، مغرب ہو یا مشرق ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر مسلمانوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے علم سے، اپنے کردار سے لوگوں کی کایا نہیں پلٹ دی. اور یہ سارا کام کس نے کیا ہے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کی سوچوں کو بدل دیا، لوگوں کے اخلاق کو بدل دیا، لوگوں کی معاش کو بدل دیا، لوگوں کی سیاست کو بدل دیا، نظام قضا کو بدل دیا. اور وہ حملہ آور ایک عجیب واقعہ پیش ہوا. بغداد پر حملہ آور ہوئے تتاری. یہ دور کے وحشی قبائل، چائنا اور رشیا کے رہنے والے، انہوں نے بغداد کو اجاڑ دیا. اور ایسا اجاڑا، دنیا کی سب سے صحیح ترین تاریخ اگر پڑھنی ہو نا آپ نے، وہ ہے البدایہ والنہایہ. البدایہ والنہایہ یہ 7-8 جلدوں میں تاریخ ہے، اور یہ اسے منہج پہ لکھی گئی ہے جیسے نہج پہ احادیث لوٹ کی گئی ہے. صحت و سقم، صحیح غیر صحیح واقعات کی اس آدمی نے کانٹ چھانٹ کر کے لکھی ہے. سب رتب و یابس کو اکٹھا نہیں کیا ہے، غلط سلط سب جمع کر دو. تاریخیں اکثر ایسی کرتی ہیں، لیکن اس آدمی نے ایسا نہیں کیا. البدایہ والنہایہ. ابن کثیر اس کا رائٹر ہے. یہ اس وقت زندہ تھا. کہتا ہے میں نے اجڑے ہوئے بغداد کو دیکھا. آگے لگی ہوئی تھی، لائبریریاں کتابیں جل رہی تھی، لوگوں کی لاشیں بے کور و کفن پڑی ہوئی تھی، بدبو اٹھ رہی تھی. اور ایک سما تھا. آگے سارا بیان کرنے کے بعد پتہ کیا لکھتا ہے؟ میں نے تمنا کی کاش کہ مجھ کو میری ماں جنم نہ دیتی تاکہ میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہ دیکھتا انسانوں کا جو میرے سامنے بغداد کا ہے. یہ عروس البلاد شہر تھا، یہ ایک علم کا منبع اور سرچشمہ شہر تھا. دنیا کی ایک مثال تھی، ایک شہر نہیں تھا، ایک پوری دنیا بات تھی یہاں پر. اگر اس شہر کی آپ نے کسی وقت کوئی تصویر دیکھنی ہو تو آپ، اور مسلمانوں کی تصویر جو تھی، آپ اس کتاب کا کبھی مطالعہ کریں. یہ ہے ایک بہت بڑا انگریز ہے جس کی کتاب ہے مارکا مذہب و سائنس. ڈریپر اس کا مصنف ہے، مارکا مذہب و سائنس. اور مولانا ظفر علی خان نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں. بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے. اس نے صحیح تصویر کھینچی ہے مسلمانوں دنیا کو کیا دیا تھا. ایک وہ کتاب ہے جو مولانا ابو الحسن ندوی نے لکھی ہے، اسلام اور مسلمانوں کا دنیا پہ کیا اثر ہوا اور اس دنیا میں کیا دیا. برطانیہ کا ایک بہت بڑا رائٹر لکھتا ہے اگر ہمیں یہ قانون اجازت دیتا کہ برطانیہ میں کسی کتاب پر پابندی لگائی جا سکے تو ابو الحسن ندوی کی اس کتاب پر ہمیں پابندی لگا دینی چاہیے تھی. مسلمانوں کا دنیا پر عروج زوال کا کیا اثر پڑا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، ابن کثیر لکھتا ہے کہ میں نے منظر دیکھ کر کہا کاش کہ میری ماں نے مجھ کو جنم نہ دیا ہوتا اور یہ منظر میں نہ دیکھتا. وہ قوم جو سلوک بغداد سے ہو چکا تھا اور عالم اسلام کے ساتھ ہو چکا تھا،
اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہوا، ایک کرامت ہوئی۔ اب قیامت تک لوگوں نے طے کر لیا تھا، سوچ لیا تھا کہ دوبارہ مسلمان عروج پر نہیں آ سکتے، لیکن آپ کے بڑوں نے پتہ کیا کیا؟ انہونی نو ہونی کر دیا، انہونی کو ہونی کر دیا۔ وہ لوگ جو حملہ آور تھے، وحشی قبائل تھے تتاری، ان کو اسلامی تعلیمات سے منور کر دیا، مل گئے کعبے کو پاسباں صنم خانے سے، صنم خانے سے کعبہ کے پاسباں آ گیا۔ یہ کام کس نے کیا ہے؟ آپ کے بڑوں نے۔ ان لوگوں میں اسلام پھیلا دیا، ان کو بااخلاق کر دیا جو حملہ آور ہوئے تھے اسلام پر، چنانچہ یہ لوگ بعد میں یہی اسلام کے رکھوالے بن گئے۔ یہ تتاری وہاں سے ہزاروں علماء اور سینکڑوں وہاں سے مفسرین اور وہاں سے پھر سینکڑوں محدثین پیدا ہوئے جو اسلام پر کبھی حملہ آور ہو گئے تھے۔ اسلام اور علم ایک بہت بڑا پارس ہے، ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور ہم نے آج اسی چیز سے منہ پھیر لیا ہے جس چیز کی کبھی لوگوں کو ضرورت تھی اور لوگوں نے اس کی چھاؤں تلے بڑی عزت والی زندگی بسر کی۔ آج کوئی آدمی معذرت کے ساتھ، یہ کام اب رہ گیا ہے صرف غریبوں کا، امیروں کا نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو کہے کہ میں اللہ کا شکر ہے بڑا امیر ہوں، اللہ پاک نے ہر قسم کی دولت دی ہوئی ہے، اگر میرے بچے اور بچوں کے بچے گھر میں بیٹھ کر کھائیں تو تب بھی وہ فقیر نہ ہوں، لیکن کبھی اس کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی ہو کہ دین محمد یتیم ہو رہا ہے اور اس کے لیے میں اپنے بچے کو وقف کر دوں۔ آپ مدارس میں پڑھنے والے کون سے رہ گئے؟ لوگ غریب رہ گئے۔ بہرحال یہ ایک شرف ہے جس کو کوئی نصیبہ ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اللہم احیینی مسکیناً او امیتنی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور یہ وہ لوگوں کی خوش قسمتی ہے جن کی قسمت اللہ پاک کر دے۔ یہ وراثت ہے انبیاء کی، یہ وراثت ہے محمد رسول اللہ کی، یہ وراثت ہے صحابہ کرام کی، یہ وراثت ہے ائمہ کرام کی، یہ وراثت ہے امام بخاری کی۔ اور بات یہ ہے رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، اللہ پاک نے آپ کو صحت دی ہے، دولت دی ہے، عہدہ دیا ہے، تو آپ اس علم کی ضرور بضرور خود نہیں تو اس کی ضرور بضرور سرپرستی کیجیے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے اعمال بند کر دیے جاتے ہیں سوائے تین کے، صدقہ جاریہ کر جائے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی اولاد کو علم سے منور کر دے، اس کے بعد وہ کم از کم دعائی کر لیں گے۔ اس کی جملہ عبادات بچے کی اور بچے کی بچوں کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی، جس نے یہ سوچا ہے اس کے کھاتے میں یہ بیلنس جاری رہے گا۔ اگر یہ بھی نصیب نہ ہو، آپ کو ڈر ہے ہمارا بچہ جامعہ سلفیہ میں پڑھے گا، ہمارا بچہ ستیانی کے مدرسے میں پڑھے گا، ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھ کر کیا کرے گا، مستقبل اس کا کیا ہوگا، تنخواہ کتنی لے گا، کیسے وہ بھوک سے مر جائے گا۔ کوئی عالم آج تک ویسے بھوک سے مرا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کھانا زیادہ کھا کر مر گیا ہو۔ بہرحال یہ آدمی سوچتا ہے کہ میرا بچہ اگر پڑھے گا مدرسے میں تو مستقبل اس کا کیا ہوگا۔ دیکھو اس کے باوجود میں جامعہ میں پڑھاتا ہوں، ہمیں لوگوں کو داخلہ نہیں دینے کی ہمیں اجازت ہوتی کہ اتنے ہم رکھ نہیں سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو گھروں سے نکال کر لائیں، ہمارے پاس اس قدر طالب علم آتے ہیں کہ ہم کو واپس کرنے پڑتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ پاک نظریاتی حدود کی حفاظت کے لیے وہ والدین بھی خوش نصیب ہیں جو اس زمانے میں جس وقت زرداری بھی بھوک سے تڑف رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس اربوں کی جائیداد ہے، شریف کا خاندان بھی معاشی طور پر پریشان ہے، حالانکہ اس پر خربوں کی جائیدادیں، اس دور میں بھی والدین وہ خوش نصیب ہیں اور وہ جو ہے نا دعاؤں کے حقدار ہیں اپنے بچوں کو، پھر بھی وہ فقیر ہونے کے باوجود، بہت زیادہ دولت مند نہ ہونے کے باوجود وہ مدارس کی نظر کر رہے ہیں تاکہ نظریاتی حدود کی حفاظت رہے۔ یہ امانگ، یہ چاہت ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہونی چاہیے۔ آپ فرماتے تیسرا آدمی وہ ہے جو علم کی سرپرستی کرتا ہے، اس کے پیسے کی بنا پر، اس کی محنت کی بنا پر کسی نے پڑھ لیا ہے
اور وہ پڑھتا پڑھاتا رہے گا، اس کا بھی بیلنس بند نہیں ہوگا، یہ بھی جاتی رہے گا جس وقت تاکہ اس کے پیسے کی بنا پر علم جاری رہا۔ کم از کم 3 میں سے کوئی تو رکھیے نا، صدقہ جاریہ کر دیجیے، لوگ فائدے اٹھائیں قیامت تک۔ اپنی اولاد کو علم کے زیور سے منور کیجیے، عزت ملتی ہے۔ ہم وارث نہیں ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم وارث نہیں عمر کے، ہم وارث نہیں ایوبی کے، ہم وارث نہیں امام بخاری کے، ہم وارث نہیں ابن تیمیہ کے، ہم وارث نہیں شاہ ولی اللہ کے۔ ہم جانتے نہیں مجدد حنفی ثانی کون تھے جنہوں نے ہندوستان کی کایا کو پلٹ دیا جب جہاں پر اکبر نے اپنے آپ کو سجدہ کرانے کے لیے قانون بنا دیا تھا۔ بہرحال اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی علم اور اس پر عمل کی اور اس کی سرپرستی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔